بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ بہترین اعمال میں سے کون سا عمل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حال مرتحل۔ لوگوں نے پوچھا کہ حال مرتحل کا کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صاحب قرآن ہے جو اول سے پہلے حتیٰ کہ آخر تک پہنچے، جہاں ٹھہرے پھر آگے چل دے۔ حال کہتے ہیں منزل پر آنے والے کو، اور مرتحل کوچ کرنے والے کو، یعنی یہ کہ جب کلام پاک ختم ہو جائے تو پھر از سر نو شروع کر دے، یہ نہیں کہ بس اب ختم ہو گیا دوبارہ دیکھا جائے گا۔ کنز الاعمال کی ایک روایت میں اس کی شرح وارد ہوئی ہے: الخاتم المفتح، ختم کرنے والا اور ساتھ ہی شروع کرنے والا، یعنی ایک قرآن ختم کرنے کے ساتھ ہی دوسرا شروع کر لے۔ اسی سے غالباً وہ عادت ماخوذ ہے جو ہمارے دیار سے متعارف ہے۔ ختم قرآن شریف کے بعد مفلحون تک پڑھا جاتا ہے، مگر اب لوگ اسی کو مستقل ادب سمجھتے ہیں کہ وہ پورا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ دراصل معاً دوسرانہ قرآن شریف شروع کرنا بظاہر مقصود ہے، جس کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ سرہ عیہ میں اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال اتقان میں روایت دارمی نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تو سورہ بقرہ سے مفلحون تک ساتھ ہی پڑھتے، اور اس کے بعد ختم قرآن کی دعا فرماتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کی خبرگیری کیا کرو، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اونٹ کے اپنی رسیوں سے۔ یعنی آدمی اگر جانور کی حفاظت سے غافل ہو جائے اور وہ رسی سے نکل جائے تو بھاگ جائے گا، اسی طرح کلام پاک کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو وہ بھی یاد نہیں رہتا اور بھول جائے گا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ یاد ہو جانا در حقیقت یہ قرآن شریف کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے، ورنہ اس سے آدھی تہائی مقدار کی کتاب بھی یاد ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ قریب و محال ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالی شانہ نے اس کے یاد کو ہو جانے کو سورہ قمر میں بطور احسان کے ذکر فرمایا، اور بار بار اس پر تنبیہ فرمائی کہ ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لیے سہل رکھا ہے۔ کوئی ہے حفظ کرنے والا؟ صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ استفہام یعنی سوال کرنا یہ آیت میں امر حکموں کے معنی میں ہے، تو جس چیز کو حق تعالی شانہ بار بار تاکید سے فرماتے رہے ہوں اس کو ہر مسلمان لغو اور حماقت اور بیکار اضاعت وقت کا برباد کرنا سے تعبیر کرتا ہو۔ اس حماقت کے بعد پھر بھی ہماری تباہی کے کسی اور چیز کے انتظار کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تعجب کی بات ہے کہ حضرت عزیر اگر اپنی یاد سے تورات لکھا دے تو اس کی وجہ سے اللہ کے بیٹے پکارے جائیں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ جل شانہ نے اس لطف و احسان کو عام فرما رکھا ہے، جو اس کی یہ قدردانی کی جائے۔ بالجملہ یہ محض حق تعالی شانہ کا لطف و انعام ہے کہ یہ یاد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی شخص کی طرف سے بے توجہی پائی جاتی ہے تو اسے بھلا دیا جاتا ہے۔ قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر امت کے گناہ پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں پایا کہ کوئی شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے، یعنی اس کا بڑا گناہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوڑی بن کر حاضر ہوگا۔ اللہ ہر مومن کی حفاظت فرمائے۔ ام الفوائد میں رزین کی روایت ہے کہ آیت ذیل کو دلیل بنایا: جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے یعنی منہ پھیرتا ہے
اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ ارشاد ہوگا اس لیے کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں اور تو نے ان کو بھلا دیا، بس آج تو بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا، یعنی تیرا کوئی اعانت مدد نہیں کرنے والا۔ اللہ ہر مومن کی اس عذاب سے، اللہ کی بے پرواہی سے حفاظت فرمائے کہ اگر اللہ ہماری نگہداشت نہ کرے تو پھر کون ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی خلاف ادب بات نہ ہو جائے، کہ اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے۔